یہ فرض عین علم جو ہے یہ ہر مرد مسلمان اور ہر عورت مسلمان پر فرض ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں جانتا نہیں، تو یہ نہ جاننا بھی بذات خود ایک عمل ہے، اس پر بھی سزا دی جائے گی۔ کیوں نہیں جانتے؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ ٹریفک کے قوانین جو ہے، اگر کسی کو اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کو اس بات پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ میں جانتا نہیں؟ کبھی کوئی ایسا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی بات بذات خود جرم ہے کہ میں نہیں جانتا، اس لیے فرض عین علم حاصل کرنا لازم ہے، اس کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ افراد تفرید کا دور ہے، کیا کرے جی، اس وقت ایسے فتنے کے دور میں ہم گزر رہے ہیں جس میں افراد تفرید پایا جاتا ہے ہر چیز کے اندر۔ ماشاءاللہ اتنی ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میری بات کو اچھی طرح سن لے اور پھر دل سے آواز دے کہ میری بات سچ ہے یا غلط ہے۔ کہ 8 سال کے کورس کے لیے، 6 سال کے کورس کے لیے تو خواتین تیار ہو جاتی ہیں، علم اس کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اس کے لیے ماں باپ بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور 2 مہینے کے کورس کے لیے تیار نہیں ہوتے جو فرض عین علم ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ 2 مہینے کے کورس کے لیے تیار نہیں ہوتی، 6 سال کے کورس کے لیے، 8 سال کے کورس کے لیے تیار ہو جاتی، کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی شیطان کی پلاننگ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی چکر ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں تیار ہوتی؟ کیوں؟ اصل مسئلے کا حل یہی ہے۔ 6 سال 8 سال کا کورس اسپیشلسٹوں کا کورس ہے، بالخصوص خواتین کے لیے۔ خواتین کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، گھروں کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا، پتہ نہیں کون سی جگہ پہ جاتی ہے، وہاں پر اس کے لیے ماحول کیا ہے، یہ باقی بھی رکھ سکتی نہیں رکھ سکتی، سارے مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ بہت سارے مسائل ایسے جو بعض دفعہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے لیکن ہمیں تو معلوم ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو 8 سالہ کورس، 6 سالہ کورس، یہ سب کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہو پاتا، لیکن جو فرض عین کورس ہے سب کے اوپر فرض ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن فرض عین کورس کے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ اس کو اتنا آسان بنایا گیا کہ واٹس ایپ کے اوپر اب ہم دے رہے ہیں، ماشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر ان کے گھروں میں ساری چیز پہنچ جاتی ہے، گھروں میں ہی وہ پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر گھروں میں ان کے پیپر آ جاتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو مارک ہو جاتے ہیں، رزلٹ بھی ان کو گھر پہ اپنے واٹس ایپ کے اوپر مل جاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آسانی کون لائے؟ اس سے زیادہ کس کو کیسے آسان کیا جائے؟ لیکن اب بھی اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو کیا کہیں ہم؟ دوسری بات، جب ہم کہتے ہیں امتحان تو کہتے نہیں امتحان تو ہم نہیں دیں گے۔ اچھا امتحان نہیں دینا چاہتے تو نیت کیا ہے اس میں؟ تھوڑا سا اپنے نیت کو پہ غور کر لو۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ ملے گا جس پہ آپ نے کوئی جاب کرنی ہے، کوئی واہ واہ آپ نے، تو یہ تو نیت کا فساد ہے، تو اس کے لیے تو پہلے اس نیت کو دور کرنا پڑے گا، اتنی روحانیت پیدا کرنی پڑے گی کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یہ والی بات کہ اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے تو امتحان میں آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ آپ کو پتہ چلے کہ میری کون سی تیاری کام آ گئی، کون سی تیاری ابھی باقی ہے۔ آپ کی اوپر پابندی نہیں ہے، ایک دفعہ نہ ہو جائے، دوسری دفعہ میں کر لے، 2 دفعہ میں، تیسری دفعہ میں ہو جائے، انکار تو ہم نے نہیں کیا۔ تو امتحان میں صرف آپ کی خدمت ہے، پیپر تو دوسروں کو دیکھنے پڑتے ہیں نا، محنت تو ان کی ہے، آپ کی محنت تو نہیں، آپ نے تو پیپر دے دیا اور بس چھوڑ دیا، اس کے بعد تو پیپر انہوں نے دیکھنے ہیں۔ لیکن آپ کو تیاری کا موقع ملتا ہے، آپ کو سمجھ آ سکتی ہے کہ میری تیاری کتنی کامیاب ہے، اس میں کتنی کمی ہے، اس کمی کو میں کیسے دور کروں، یہ آپ کو موقع مل رہا ہے، اور اس سے آپ انکار کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کچھ ایسی چیز ہے جو حائل ہے، اور وہ حائل کیا ہے؟ انا۔ وہ حائل کیا چیز ہے؟ انا ہے، کہ اگر میرے نمبر کم آئے گے کسی سے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا کی بندی، یہاں تو نمبر لینا مقصود ہی نہیں، نمبر تو صرف ایک میجرمنٹ کا ٹول ہے، ایک چیز کی پہچان ہے کہ مجھے کتنی میں نے تیاری کی، اس میں مجھے کتنی باقی ہے۔ اس میں جو آپ کو کوئی انعام نہیں مل رہا، آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا، آپ کسی جگہ اس کو پریزنٹ نہیں کر رہی ہے، یہ تو صرف ایک طریقہ کار ہے
جس کے ذریعے سے آپ کو اس پر یعنی استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق ہوگی. لیکن آپ جو نہیں چاہتے امتحان جو نہیں چاہتے تو اس کا مطلب ان کے دل میں یہ بات ہے کہ کہیں میرے نمبر کم آ جائیں تو پھر باقی کیا کہیں گی تو بڑی نالائق ہے. نالائق ادھر کہہ دینا بہت آسان بات ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن وہاں نالائق کہا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں نالائق کہا گیا تو وہ تو بہت خطرناک بات ہے. تو لہذا ہم لوگوں کو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ آپ کی جو خدمت ہے, یہ جو ماشاءاللہ یہاں جو خواتین استانیہ ہیں وہ جو کر رہی ہیں, اس پر ان کا احسان سمجھ لے اور اس کو ایک موقع سمجھ لے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرض عین درجے کا جو علم ہے یہ سب خواتین کو کرنا چاہیے. ہمارا تو ارادہ تھا کہ اس کے مدرسے محلے محلے میں بن جائیں, ہر محلے میں اس کا مدرسہ بن جائے. اور مدرسہ بننا مشکل بھی نہیں, گھر کے اندر ہی 4-5 خواتین جمع کر لیں, ان کو پڑھانا شروع کر لیں. جس نے پڑھا ہے وہ آگے پڑھائے. میں اس کا مثال دیتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے رہیں گے لیکن ان کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی. کبھی ان کا سجدہ غلط, تو کبھی ان کا قوم غلط, تو کبھی ان کا جلسہ غلط, کبھی قرات غلط, نماز قبول نہیں. اور نماز سیکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ موٹے موٹے علم کے لیے صرف 2 دن چاہیے. اب یہ 2 دن آپ نہیں دینا چاہتی تو نماز ہمیشہ غلط پڑھو گی, نقصان کتنا اٹھاؤ گی. اور یہ 2 دن آپ دے دیں تو آپ کی باقی نماز جتنی بھی آ رہی ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی. کتنا فائدہ ہوگا. تو یہ بات ذرا اچھی طرح کان کھول کے سن لے کہ یہ فرضین علم ہماری ضرورت ہے. میں جب مردوں کی نماز دیکھتا ہوں, کسی سائڈ پہ کھڑے ہو کر سنتے پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں, یقین جانیے بڑے پکے نمازی جو ہوتے ہیں, پکے نمازی, سجدہ کریں گے ابھی پورے طور پہ بیٹھے نہیں ہوں گے کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے. رکوع میں ابھی پورے اٹھے نہیں ہوں گے پھر دوسرے. یہی تو غلط ہے. پیچھے سے دیکھو تو پیر اٹھ گئے ہوں گے اور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے پیر اٹھ گئے ہیں. اب کہہ بھی دیں تو پھر بھی نہیں مانیں گے, نہیں ہمارے پیر نہیں اٹھے. آپ 2-3 کو گواہ بنا لیں, اس کو ساتھ رکھ لیں, ان سے پوچھو, ان کے سامنے آپ کے پیر اٹھے, نہیں مانی. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ غافل ہیں, کوئی اور بتانے والا ہونا چاہیے. تو یہ علم اس کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ نمازیں ہماری صحیح ہو جائیں, ہمارے روزے صحیح ہو جائیں, ہمارے زکوٰۃ صحیح ہو جائیں, ہمارے حج صحیح ہو جائیں, ہمارے معاملات درست ہو جائیں, ہماری معاشرت اچھی ہو جائے, ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں. یہ 4 چیزیں جن کو درست کرنا ہے. ایک عقیدہ, 5 ہو گئے, 5 بنا اس کو مطلب یہ کہ عقیدے کو ہم نے پہلے الحمدللہ بتانا ہوتا ہے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ شریعت پر چلنے کے لیے ہمیں اس کا پہلے علم چاہیے. www.darsequran.com